حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا نہ کھلاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتہ، تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی یا الہی ایک دن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین میں حلال ہے، یعنی گائے، بیل، بکری وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جمع کرے۔ جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ 1 ساعت میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا کیا اس طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے میں روکنے کا سبب تو بنا ہے، اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ پاک وہ ذات ہے کہ جو تمام مخلوقات کی کفالت کرنے والی ہے۔